السلام علیکم۔ سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی قربانی اور شہادت کا واقعہ۔ یہ واقعہ صحیح بخاری کتاب المغازی حدیث نمبر 4047، طبقات ابن سعد، سیرت ابن ہشام اور ابن عبد البر کی کتاب الاستیعاب میں مذکور ہے۔ سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ قریش کی ایک شاخ بنو عبد الدار میں پیدا ہوئے اور اس شاخ کے فرزند تھے، اور اسلام میں آپ کا شمار سابقین میں ہوتا ہے، یعنی مکہ مکرمہ میں ہی آپ نے اسلام قبول کر لیا تھا ہجرت سے کئی سال پہلے۔ پھر ہجرت مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو مدینہ منورہ کے لیے امام اور مبلغ بنا کر بھیجا تھا، انہی کی درخواست پر کہ کسی کو بھیجیے جو ہمیں اسلام کی تبلیغ کریں اور اسلام کی تعلیمات سے آشنا کریں۔ تو سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ بحیثیت مبلغ اسلام بھیجے گئے، اور ان کی کوششوں سے مدینہ منورہ میں بہت تیزی سے اسلام پھیلا، حتیٰ کہ بہت سے سردار مدینہ منورہ کے بہت سے سرداروں نے اسلام قبول کیا۔ پھر جب قریش مکہ سے جنگ کا سلسلہ شروع ہوا تو سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ ہی جنگ بدر میں علم بردار بنائے گئے، اور جنگ احد میں بھی آپ رضی اللہ عنہ ہی علم بردار بنائے گئے۔ جنگ احد میں حضرت مصعب رضی اللہ عنہ جب علمدار بنے تو ان کی چونکہ شباہت بہت حد تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی تھی، بہت حد تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھے، تو اب ابن قمیہ نامی ایک کافر نے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کی کوشش میں تھا، اس کی نظر اتفاقاً آپ رضی اللہ عنہ پر پڑی، اور اس نے آپ رضی اللہ عنہ کا وہ ہاتھ جس سے آپ علم سنبھالے ہوئے تھے وہ قلم کر دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے جس ہاتھ میں تلوار تھی وہ ہاتھ سے تلوار گرا کر علم تھام لیا، اس نے وہ ہاتھ بھی قلم کر دیا۔ اب آپ رضی اللہ عنہ نے علم کو سینے سے چمٹا لیا، تو اب اس ابن قمیہ نے آپ کا سر مبارک بھی الگ کر دیا۔ اب علم سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے تھاما۔ اس کے بعد پھر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا جنازہ مبارک جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دفن کرنے کا حکم فرمایا، تو کفن کا یہ عالم تھا کہ آپ کے پاس صرف ایک چادر تھی، اس سے اگر سر کو ڈھانپتے تو پاؤں کھل جاتے، پاؤں ڈھکتے تو سر کھل جاتا۔ اب یہ کیفیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گوش گزار کی گئی، تو آپ نے عابدہ ہو کر فرمایا یہ مکہ مکرمہ میں جامع زیب تصور کیے جاتے تھے، 200 درہم کا لباس ہی پہنا کرتے تھے، آج اللہ کی شان ہے کہ ان کے پاس ایک چادر بھی پوری نہیں۔ بہرحال ان کی چادر کو سر کی طرف کیجیے اور پاؤں کی طرف اذخر گھاس ڈالیے، یا کچھ گھاس اذخر جس سے پاؤں چھپ جائیں۔ اس کے بعد حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو اسی طرح دفن کیا گیا۔ یہ تھا سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی قربانی اور شہادت کا لازوال واقعہ۔ اللہ حافظ۔